حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے باہر اگر کسی ملک کا سفر کیا ہے تو وہ صرف ملک شام ہے۔ اسی سرزمین میں واقع مسجد اقصی کی طرف ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے لے جایا گیا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرما کر نماز پڑھائی۔ بعد میں اسی سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر جزیرۃ العرب سے کبھی باہر تشریف لے کر آئے تو وہ یہی خطہ تھا بلاد شام کا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر فرمایا تو مکہ المکرمہ سے جامع مسجد اقصی میں آپ تشریف لے کر آئے، یہاں پر انبیاء کی آپ نے امامت فرمائی اور یہیں سے آپ کو آسمانوں کی طرف لے کر گیا۔ یہ بھی بلاد شام کا علاقہ ہی کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ہجرت کے بعد تقریباً کوئی 16 سے 18 ماہ آپ لوگ مسلمانوں نے پہلے یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے قبلہ کر کے اس طرف نماز ادا کی، اور یہ بھی بلاد شام سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بلاد شام اسلام کی تاریخ میں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اہمیت حاصل رکھتا ہے۔ ملک شام میں دین اسلام پہنچنے تک تقریباً 1500 سال سے سریانی زبان بولی جاتی تھی، لیکن ملک شام کے باشندوں نے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ دین اسلام کا استقبال کیا اور بہت کم عرصے میں عربی زبان ان کی مادری و اہم زبان بن گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑے بڑے جید محدثین، فقہاء و علماء کرام اس سرزمین میں پیدا ہوئے۔ دمشق کے فتح ہونے کے صرف 26 یا 27 سال بعد دمشق اسلامی خلافت کا دارالسلطنت بن گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں قرب قیامت میں ہونے والی جنگوں کا ذکر کیا ہے، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ امت مسلمہ میں جب کبھی بھی بین الاقوامی یا قومی سطح پر کوئی دفاعی یا اقدامی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھرپور استفادہ کیا جائے، کیونکہ جب آپ جوئش ایسکٹالوجی یا کرسچن ایسکٹالوجی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اپنی پیشن گوئیوں کے مطابق اپنی دفاعی اور اقدامی پالیسیز کو مرتب کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا وقعت الفتن، فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ ہوگا تو فرمایا کہ ایمان اس دور میں شام میں ہوگا۔ تو بالخصوص آج کے دور میں پوری مڈل ایسٹ کے اندر جس طرح سے ری میپنگ کی جا رہی ہے اور پوری امت مسلمہ میں آپ کو جنگوں کا ایک دورہ نظر آتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالخصوص اس خطے کے پیش نظر اپنی جنگی اسٹریٹجی کو قرب قیامت کی علامات کی روشنی میں مرتب کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی سرزمین کو اپنے پیغمبروں کے لیے منتخب کیا، چنانچہ انبیاء و رسول کی اچھی خاصی تعداد اسی سرزمین میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائی گئی۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ عراق سے ہجرت فرما کر ملک شام ہی میں سکونت پذیر ہوئے۔ اسی مقدس سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعدد سفر کر کے مکہ مکرمہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بے شمار انبیاء علیہ السلام، مثلاً حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت المسیح، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سرزمین مسکن و مدفن بنی، اور انہوں نے اسی سرزمین سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ بلاد شام انبیاء کے حوالے سے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہیں سے سفر کیا اور مکہ المکرمہ تشریف لے کر آئے، خانہ کعبہ کو آپ نے آباد کیا،
حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی زمین سے تعلق رکھتے رہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بلاد شام مختلف انبیاء کا مسکن اور اس کے ساتھ ساتھ مدفن رہا ہے۔ قیامت کی بعض نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین پر ہوگا۔ چنانچہ حضرت مہدی اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ دجال اور یاجوج ماجوج جیسے بڑے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین پر ختم کیے جائیں گے۔ دنیا کے چپے چپے پر اسی علاقے کی سرپرستی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اسی بابرکت سرزمین کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب مومنین اس مقدس سرزمین میں جمع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے۔ روایات کے مطابق جو قیامت کے قریب جو بہت ساری نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بہت ساروں کا تعلق جغرافیائی اعتبار سے سرزمین شام سے ہیں۔ جیسے سفیانی کا خروج جو ہے وہ شام کے علاقے یابس سے ہوگا، جو اردن اور فلسطین کے قریب ہے اور شام کے بہت ہی نزدیک یہ علاقہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسی علاقے میں آئیں گے اور وہاں پر بہت ساری تباہی پھیلائیں گے۔ اور دجال کے حوالے سے بھی روایات کے اندر ملتا ہے، دجال بھی فلسطین اور اردن اور اسی طرح شام کے ملحقہ علاقوں سے جو ہے وہ تباہی پھیلاتے ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے گا۔ تو اور امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان باطل طاقتوں کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہوگا وہ اسی سرزمین کے اوپر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ایک بنیادی حصہ مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے۔ میری نظروں نے تعقب کیا، ادھر سے نور پھوٹ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ وہ شام میں رکھ دی گئی ہے۔ پس جب فتنے رونما ہوں تو ایمان شام میں ہوگا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ سلمہ بن نفیل الکندی رضی اللہ تعالی عنہ سے نساء کی صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کا گھر شام ہے۔ شام سے متعلق متعدد احادیث ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ شام اور اہل شام کے لیے احادیث میں دعائیں ذکر کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور خاص طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ قرب قیامت سے متعلق ہیں۔ یہ بات انتہائی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ شام سے متعلق جنگوں کا ذکر پڑھتے ہیں، محدثین نے ان احادیث کو قرب قیامت سے متعلق احادیث کے چیپٹر کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت میں فتنے برپا ہوں گے تو ایمان شام میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب میری امت میں اہل الشام کے اندر فساد برپا ہو جائے تو فرمایا میری امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام، عراق اور یمن کے اندر باقاعدہ لشکر کشی کا ذکر فرمایا ہے، اور اس دور میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ لوگوں کے لیے یہی بات بہتر ہے کہ وہ فتنوں میں پڑنے کے بجائے اپنے گھروں کے اندر رہنے کی کوشش کریں۔
शाम वो जमीन है जहां आखिरी बार जमा किया जाएगा और जहां महशर होगा। इन फरामीन और दीन की सरबुलंदी की वजह से सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की एक बहुत बड़ी तादाद शाम को मस्कन बनाकर रही। शाम और उसके इर्द गिर्द के खित्तों में जिहाद करना सहाबा को सबसे ज्यादा मरगूब था। मदीना और मक्का के बाद अगर कोई खित्ता है जिसे ये शर्फ हासिल हो कि वहां सहाबाए कराम की एक बड़ी तादाद दफन है तो वो बलादे शाम है। यहां जगह जगह अंबिया अलैहिस्सलाम मदफून है, यहां तक के ताबईन और तबा ताबईन और उनके बाद के अदवार के औलिया, आइम्मा उलमा, शुहदा, मुज्तहिदीन, कायदीन और सलातीन और इस्लाम के लिए हर तरह की अजीम खिदमत पेश करने वाली अजीम शख्सियात तो शुमार से बाहर हैं, जो बलाद शाम में मदफून हैं, जिन्होंने शाम को अपना मस्कन बनाए रखा। यूं समझिए शाम हमेशा हीरों और मोतियों से भरा रहा है। शाम के हवाले से जिहाद की अहमियत का अंदाज़ा आप तारीख़ी एतबार से भी लगा सकते हैं कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मुसलमानों ने इस इलाके के अंदर जो है जिहाद के ज़रिए पूरे इलाके को फ़तह कर लिया, लेकिन उसके बाद दुश्मन की निगाहें जो हैं इस पूरे इलाके के ऊपर मरकूज़ रहीं, क्योंकि जो यहूदी थे उनका हमेशा से ये ख्याल रहा है कि वो बैतुल मुक़द्दस और सरज़मीन फ़लस्तीन जो है वो उनके आबाई इलाके हैं। तो लिहाजा चूँकि हम कदीम शाम की बात कर रहे हैं, बिलाद शाम की जो उस ज़माने में फ़लस्तीन और लबनान और उन मुख्तलिफ़ इलाक़ों को भी शामिल होता था, तो इस तनाजुर में अगर हम देख लें तो ये वो इलाका है कि जहाँ पर आप बातिल के साथ टकरा सकते हैं, बातिल का मुकाबला कर सकते हैं, और हकीकी तौर पर अगर आप जिहाद करना चाहें तो इसी इलाके के अंदर जो बातिल मुसलमानों के मुकाबले में इस वक्त बरसर पेकार है, उनके मुकाबले में जाकर जिहाद कर सकते हैं। बलाद शाम को अर्ज़े जिहाद भी कहा जाता है और बिलाशुबा जिहाद की वजह से भी इस खित्ते की अजमत और फजीलत सबसे ज्यादा है। आज भी ये खित्ता कायनात के मसाइल में मरकजी हैसियत रखता है। देखिए, सीरिया में तकरीबन 7 लाख से ज़ायद मुसलमानों का कत्लेआम हो चुका है और 9/11 के बाद तकरीबन 50 लाख से ज़ायद मुसलमान लुक़्मा अजल बन चुके हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और वो दीगर तमाम मुस्लिम ममालिक जो अभी तक जंग की आग से महफूज हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना दिफा और अपनी मईशत को एक करते हुए एक ऐसा मुत्तहिदा महाज अपने कॉमन एनिमी के ख़िलाफ़ बना सकें ताकि मुस्तक़बिल में आने वाले मसाइल का वो डट कर मुकाबला कर सकें। शाम में जहां हर शाम आम शहरियों पर हमले किए जाते हैं, औरतों और बच्चों समेत हजारों लोग शहीद हो जाते हैं और उतने ही जख्मी और माजूर भी। अब रोजाना की बुनियाद पर रूस के जंगी जहाज शामी मुसलमानों पर बेदरेग बमबारी कर रहे हैं। हमलों में पूरे पूरे खानदान शहीद हो रहे हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं। बमबारी के बाद के मनाजिर हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं। बमबारी के बाद बच्चों के जिस्म के आज़ा बिखरे पड़े हुए होते हैं। कहीं मलबे से बच्चों को निकाला जा रहा होता है, कहीं बच्चा अपने शहीद अहले खाना के जनाजों के पास बेयार और मददगार खड़ा होता है। लेकिन आलमी अमन के दावेदार खामोश तमाशाई बने हुए हैं और रावी चैन ही चैन लिखता है। الصوت العالي بدي اقول بس الصوت صغير، يمكن نحن اولاد صغار بس صرختنا من القلب، بدنا نمحي كل